کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ جو بھی سفر کرتا ہے وہ پاسپورٹ پہ کرتا ہے، لیکن ہمیں آج پتہ چلا کہ 1 نومبر سے پاکستان میں سفر صرف پاسپورٹ پہ ہوگا. تو آج 26 اکتوبر ہے، آپ کے پاس ابھی بھی 5 دن. ماشاءاللہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ایک صدی ہو جائے گی اگر 25 سال جیسے مزید آگے اس میں ہو جائے انشاءاللہ. تو ابھی بھی پاسپورٹ کے بغیر یہاں پر سفر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر افغان شہریوں سے متعلق جو ایک ڈرائیو ہے اس وقت، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز یہاں آئے اور پھر یہاں سے نہیں گئے، 4 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری، اور اب تک کیا تعداد ہے، کیونکہ 1 نومبر از دا ڈیڈ لائن. 67,980 افغان پناہ گزین افغانستان واپس جا چکے ہیں، اور وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی بھی ہیں ادر دین افغان نیشنلز، ان کو بھی پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. تو اس حوالے سے آج ایک اہم اجلاس بھی ہے. بالکل جی، نکال رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس پر نگراں وزیر داخلہ کا کیا موقف ہے وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. میٹنگ ہوگی اور ہم پر کوئی سالڈ سٹیپس لینے کی کوشش کریں گے. تو ایک بڑا لانگ لاسٹنگ ایشو ہے، اس کو ہم تھورلی پہلے تو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں فار آر اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ فار دا انڈرسٹینڈنگ آف آنریبل ممبرز آف دا پارلیمنٹ. ڈیٹ کیا ایکسٹینڈ کی جائے گی تمام انلیگل ریزیڈنٹس کو؟ اب تک تو اس طرح کی کوئی پروپوزل نہیں ہے. لیو ہے کہ ہم نے 1 نومبر کے بعد 1 ڈاکومنٹ رجیم کرنا ہے. کوئی بھی پاکستان میں ٹریول کرنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ لے کر آئے گا. کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایتھنکس وہ ہے، جو بھی انلیگل پاکستان میں رہ رہا ہوگا ہم نے اس کے فیز وائز بنائے ہیں. ہم کوئی ڈپلومیٹک انٹرفیئرنس نہیں ہے، نان ڈپلومیٹک انٹرفیئرنس کی اس میں کوئی ضرورت ہے، بیکاز دنیا ویسٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ، تو ویسٹ خود آپ کو بغیر ڈاکومنٹ کے چھوڑے گی وہاں پر. تو آج ہے 26 اکتوبر، اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں ڈیڈ لائن کو میٹ میں کرنے کے لیے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حارث نواز صاحب، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. سر بتائیے، اب تک جو نمبرز ہمارے سامنے آئے یہی نمبرز ہیں ایگزیکٹ؟ دوسرے کیا آج اجلاس میں ہوگا، اور نومبر تک کی 1 تک تمام تر جو آپ نے گولز رکھے ہیں وہ اچیو ہو سکیں گے، یا جیسے کہ صحافی نے بھی سوال پوچھا کہ ڈیڈ لائن آگے بڑھ سکتی ہے کیا؟ بات یہ صدف کہ یہ ایک بہت ہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے بہت ہم نے سفر کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو فل اسٹاپ لگانے کی ضرورت تھی. اور یہ اٹ از اگینسٹ آل غیر ملکی تارکین وطن، اٹ از ناٹ اگینسٹ ون کنٹری. یہ ایک ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے جان کے کہ شاید کبھی کسی ایک ملک کے خلاف کیا جا رہا ہے. اس میں انڈینز بھی ہیں، اس میں بنگلہ دیشی بھی ہیں، اس میں دوسرے ممالک کے بھی ہیں، تمام لوگ شامل ہیں. لیکن ظاہر نمبرز کے حساب سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ افغانی ہے. یس. اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ افغانی جو یونائٹڈ نیشن افغانی جو ہے ریفیوجیز کا ایک کمیشن ہے، ان کے مطابق پاکستان میں 1.4 ملین رجسٹرڈ افغانی ریفیوجیز ہیں، جن کو جو ہمارے مہمان رہیں گے ہم ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. جن کے نادرا کے رجسٹرڈ کارڈ ہیں دے ول آلسو اسٹے، وہ بھی ہمارے مہمان رہیں گے. لیکن آل دو جن کے پاس جو سے ویزا ہے یا غلط طریقے سے آئے ہیں، پھر کارڈ جعلی ہیں، نادرا کے کارڈ جعلی ہیں، ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ 31 اکتوبر از دا لاسٹ ڈے، اور 1 نومبر سے ہم نے پوری تیاری کی ہے. مجھے یہ بتائیے، ظاہر ہے کہ آپ دفاعی معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور وزارت داخلہ کا سندھ کا قلمدان بھی آپ کے پاس ہے. یہ اوور آل نمبر کیا ہے جو کہ حکومت کے ذہن میں ہے کہ اتنے لوگوں کو، بالخصوص افغان باشندوں کو ہم نے باہر بھیجنا ہے؟ کیونکہ ابھی کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ خصوصی پروازوں سے برطانیہ جائیں گے، ان کی تو لاٹری لگ گئی بھائی، کہ وہاں پر ان کو پورا ارینجمنٹ وغیرہ ان کا سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. یہ تمام تر ارینجمنٹس ہماری طرف سے کی جا رہی ہے. تو یہ کیا چکر ہے، ذرا بتائیں تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 ملین جو ریفیوجیز ہیں پاکستان کے اندر، 40 لاکھ اور جی، اور ہم نے بہت مہمان نوازی کی ہے. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں آپ کے غیر تارکین وطن وہاں پر رہ رہے ہوں وداؤٹ وہ ویلڈ ڈاکومنٹس ہوں، اور اس میں ٹیررزم بھی ہو رہا ہو، اس میں سہولت کاری بھی ہو رہی ہو، اس میں ہر قسم کی پرابلم کی جائے، ڈرگس کا بھی استعمال ہو رہا ہو، اس کے بعد ڈکیتی اور سنیچنگ سب کچھ چل رہا ہو. تو آئی تھنک، اور پھر ربیع الاول میں کے مہینے میں جو ایک حادثے میں مستوم ہوئے، اور اس کے بعد دوسرا ایک اور ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اینف از اینف. Now every illegal person has to go to their respective country, اور اس کے لیے ہم نے پورا 1 مہینہ دیا ہے. اس دوران میں ہم نے تمام ایٹ لیسٹ وی ٹاک اباؤٹ کراچی، تو ہم نے کراچی میں تمام جو ہے ہم نے انفارمیشن لے لی ہے کس جگہ پر
کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے سندھ میں جس میں نادرا کے ریپ ہوں گے, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر, پھر اسپیشل برانچ کے لوگ, اور اس کے ساتھ پولیس. ان کو یہ ون ونڈو آپریشن میں ہم ان کو دیکھیں گے. جس کے بھی کارڈ غلط ہوں گے, جعلی ہوں گے, اوور سیٹ ویزا ہوں گے, جس ملک کا ہوگا, دین دے ول ہیو. یہ تو بڑی پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور ایران سے ریلیٹڈ بھی جو بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے, جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کے خلاف ورزیوں سے نمٹنا افغان دشمنی نہیں ہے. تو حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہے گا, یہ ظاہر ایک اس سے ہی جڑی خبر ہے. جن افغانیوں کے پاس قانونی دستاویزات نہیں انہیں واپس بھیجا جائے گا. چند ماہ میں تقریباً 2 لاکھ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو ملک بدر کیا. یہ بتانا ہے رانی وزیر داخلہ احمد واحدی کا. ایران سے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی پر وزیر داخلہ ہے ایران کے, ان کی جانب سے یہ اہم اسٹیٹمنٹ ہے. تو حارث نواز صاحب یہ کوئی ظاہر ایران بھی یہ اسٹیپ اٹھا رہا ہے, اور ہر ملک یہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ ان کے اپنے وسائل اپنی آبادی میں تقسیم ہو. اگر آپ اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو بھی ہوسٹ کریں گے, ایک ٹائم تک ہوسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ مستقل کی بنیادوں پر ان کو نہیں رکھ سکتے. تو اس کو کسی بھی شہری یا کسی بھی قومیت سے دشمنی نہیں قرار دیا گیا, یہ بھی ان کا کہنا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایران بھی کر رہا ہے ایسا؟ بالکل یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی کنٹری. پاکستان, افغانستان, انڈیا, ایران, دے آر آل سوورن اسٹیٹس, اور ہم نے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق ملک کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنی ہے. ہم نے بہت مہمانداری کی ہے. آئی تھنک جتنی ہم نے مہمانداری کی ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا انعام ملا, وی آل نو اٹ. اس لیے اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سے کوئی جتنے غیر ملکی تارکین وطن جس ملک سے بلانگ کرتے ہیں, اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی ون کنٹری. اس میں آپ کو میں نے نام لے کے بتا دیے, سب کے بارے میں ہے, سب کو نکالا جائے گا بلا تفریق. ہم نکالیں گے, اور ہم نے تو اپنا فیصلہ کیا کہ یہاں سے جو انڈینز ہوں گے وہ یہاں سے ریلوے اسٹیشن کے تھرو جائیں گے لاہور, وہاں پہ بارڈر کے اوپر ہماری ایف آئی ان کو ہینڈ اوور کرے گی انڈین حکومت کو. اگر افغانستان کے تو ہم بلوچستان کے بارڈر پہ اپنے لوگوں کو ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ٹارگٹ ذہن میں رکھے جاتے ہیں. آج جیسے کہ 26 تاریخ ہو گئی, اب تک اگر نمبر ہمارے پاس ہے کہ 67,000 گئے ہیں, تو 40 لاکھ تو نہیں جا سکتے نا. There has to be a number. I do agree, but the point is کہ جتنے میکسیمم چلے جائیں گے 31 کے بعد ان کو پھر ہم زبردستی نکالیں گے, اور یہ پروسیس کنٹینیو رکھے جائے گا. دیکھیں, we don't want to be very very harsh, we will be very polite. ہم بہت فیملیز کا ریسپیکٹ کریں گے, ان کو اچھے طریقے سے ڈپورٹ کریں گے, پیسے بھی دیں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے, کھانے پینے کا ارینجمنٹ کریں گے, رہنے کا ہم نے ان کا ارینجمنٹ کر دیا ہے. دس از ویری ریئلسٹک اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب نے جو بیان دیا میرے خیال میں تھوڑا سا فار اسٹریچ تھا کہ جی 1 نومبر سے صرف پاکستان کے پاسپورٹ پہ ہی سفر ہوگا. obviously we all want that, اور یہ آج سے پتہ نہیں 40 سال پہلے یا اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک آپ کی بات قریب ہے زیادہ حقیقت کے. نہیں, اس میں ستی فرق یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فرسٹ کے بعد کوئی پاکستان میں وداؤٹ ویلڈ ویزا کے نہیں آ سکے گا. جو ہمارے ملک میں ان کو نکالنے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اٹ میں ٹیک 1 month, اٹ میں ٹیک 2 months, بٹ وی ول کیپ سینڈنگ ایوری ون وداؤٹ فیل. اور ہم اس میں کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس ہوگی تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. وی وانٹ کہ ہمارے جو بھی یہاں کے لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے احترام سے ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈ. اور پھر اس میں جو سہولت کار ہیں, اگر کسی نے پناہ دی ہوئی ہے اور وہ رجسٹرڈ ہیں, دین ان کے خلاف قانون کے مطابق پاکستان میں کارروائی بھی کی جائے گی. دیٹ از آلسو دیئر. تو وی آر وارننگ ایوری ون. آج میں ایک ریلیز بھی ایشو کروں گا, میڈیا کو بھی بھیجیں گے تاکہ اسٹل ان کو وارننگ ٹائم کیا جائے کہ پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, اٹ از سیریس, اٹ مین بزنس. ہم اس اب متحمل نہیں ہو سکتے. پاکستان فرسٹ, پاکستان ہے تو ہمیں اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے کہ اپنے ملک سے غیر ترکین بدل کو ملک بدل کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب گفتگو کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں جی اس پہ کس طریقے سے آگے معاملات بڑھتے ہیں.